درد سے بے چین دل کا درد کم کر دیجئے۔ معزز حاضرین، ہمارے مقررین میں ایک خوبصورت شہر دارجلنگ بنگال سے تشریف لائے ہوئے جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت اقدس جناب سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ حضرات کی سنجیدگی اور آپ حضرات کی حاضری یہ چاہتی ہے کہ حضرت کا پرمغز بیان ہو جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے تشریف لائیں۔ دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائے ہم، دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائے ہم، تشریف لائیں آپ تو پلکیں بچھائیں ہم۔ گزارش کرتے ہیں حضرت سے تشریف لائیں۔ اس کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني منك ربي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیان کر دوں کہ بحر بے قرار کو ایک کوزے میں رواں کر دوں. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں ایسی روانی کا، سمندر سے سمجھ لینا یہ قطرہ ایک پانی کا. محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے. کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم. ان کی دید کا سارا زمانہ پیاسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے. ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد. ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواد.
کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے۔ اتنا خوبصورت جلسہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ جلسہ نہیں اجتماع ہے۔ بہت عظیم سامعین، چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی خاطر انگلی کٹا کر کے گردن بچائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہی دیکھنا تھا۔ خیر، دو چار سوال ہیں آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ نبی کا روضہ کہاں ہے؟ دونوں کے درمیان میں فاصلہ کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بیابان میں، ریگستان میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ مکے میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی کے حوالے سے یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ کے رسول کو قرآن نے چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ نبی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، وہ دو ٹکڑے الگ ہی ہیں یا اللہ نے ملا دیے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا، دو وجہ سے، وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پانچواں سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 64 لاکھ مربع میل زمین پر کسی ماں نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، سب نے بیٹے کو جنم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، اگر آپ نے یہ غلطی کی تو ہم جنازہ پڑھا ہی دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ خانہ کعبہ مکے میں ہے اور نبی کا روضہ مدینے میں ہے، دونوں کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فاصلہ کیوں رکھا؟ جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں اگر نبی کا روضہ ہوتا تو عاشق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے روضے کو خانہ کعبہ سے فاصلے پر رکھا ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں تھا، مکہ بیابان ہے، ریگستان ہے، اس علاقے میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی آئے ایمان بچانے کے لیے تو نبی کی حفاظت میں کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا تھا۔ نبی کی حفاظت میں جس کبوتر کے جوڑے نے انڈا دیا تھا اسی کی نسلوں میں اللہ نے برکت دیا۔ لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آ رہے ہیں مکے میں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ اور چاند میں برابر ایک خوبی ہے، روشن کرتا ہے، دوسرے کو بھی خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ دو ٹکڑے آج تک اللہ نے الگ رکھے ہیں، ملایا نہیں، تاکہ اپنے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے، ختم نہ ہو جائے۔ ایک سوال خوبصورت آپ کی خدمت میں تھا کہ نبی کو معراج ہوئی دو وجہ سے۔ اللہ کے رسول عرش پر گئے، عرش کے بعد دنیا ختم ہے، عرش کے نیچے ساری دنیا ہے، عرش کے اوپر کوئی دنیا نہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے۔ دوسری وجہ، معراج میں اللہ نے نبی کو بلایا، دنیا نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر بلا کر کے دنیا کو سمجھانا چاہا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو تم ذلیل کرنا چاہتے تھے دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لے کر کے آ گئے۔ 64 لاکھ مربع میل زمین جزیرۃ العرب ہے۔ جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نہیں دیا۔ اس زمانے میں دستور تھا بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا،
کہ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ان کی آمد پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے، اس لیے اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، سب کام پہلے ہوگا، جمعرات میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، دیکھیں کب بیدار ہوتے ہیں آپ۔ لکھنؤ جانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، سیدھا رانچی پہنچیں گے آپ۔ کیا جانے کوئی رفعت و عظمت رسول کی، اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی۔ باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی، قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی۔ دل سے آپ کو دعا دے رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، کہیں گیدرنگ نہیں ہے، ایسا سناٹا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ نبی کو امت سے کتنی محبت تھی، یہ پیغام 3 منٹ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی آذان نہیں دی ہے، آذان دلوائی ہے، آذان نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی اگر آذان دیتے تھے کہتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اگر لوگ نہیں آتے تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتے۔ نبی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی امت کو ڈائریکٹ گنہگار بنائے، اس لیے دوسرے سے آذان دلوائی، خود آذان نہیں دیا۔ صحابی سو رہے تھے مسجد میں، حضرت علی سے کہا کہ تم جگا دو، آپ نے نہیں جگایا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو پہلے پہنچے تھے اور نیکی میں آپ سبقت کرتے ہیں، آپ نے خود نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگا دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب سوتا ہوا آدمی جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، اگر میں اپنے صحابی کو جگاتا وہ بڑبڑاتا، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی، میں اپنے صحابی کو گستاخی سے بچانا چاہتا تھا۔ ابو داؤد میں لکھا ہے کہ 2 صحابی گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، جس کام کے لیے جا رہے تھے چلے جاؤ۔ صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے، کہ تم انسان تھے، آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا، تنہائی میں نبی کس سے بات کر رہے تھے، تم شک کرتے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک نقطے کی بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا، اس میں بیٹھ نہیں رہا۔ نبی نے بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔ اس کا راز لکھا، اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور مکمل اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی کو امت حوالے کی جانے والی ہے، پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ امت کو شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ صرف 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف 3 کام کیا۔ پہلا کام کیا، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ دوسرا کام کیا، محبت دی، نفرت نہیں کی۔ تیسرا کام کیا، مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مدد کے لیے ہاتھ نہیں کھینچا۔ 3 کام کیے، 10 سال کے اندر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا حضور میری ایک شرط ہے،
میں زنا کرتا ہوں، رات میں بھی زنا کرتا ہوں، دن میں بھی زنا کرتا ہوں، زنا کرنا میری عادت ہے، اگر زنا کی اجازت ملے گی تب اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، دماغ لگا کر کے بات کیا، او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ایک پنت دو کاج، ایک وقت میں دو کام کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پہ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دل میں نبی کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ تیسرا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، خیر دی، سمجھ میں آ رہا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلا آدمی جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ حساب تو ہوگا مگر ہلکا پھلکا، ادھر ہلکا پھلکا حساب ہوا، ادھر جنت میں پہنچ گیا، اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور تیسرا آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا آپ کو حیرت ہوگی۔ سیرت کا جلسہ ہے، نبی کی عظمت کے حوالے سے آپ سن لیں۔ اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اس کو روک لیا جائے گا، رات کا الگ حساب لوں گا، دن کا الگ حساب لوں گا، جوانی کا الگ حساب ہوگا، مالداری کا الگ حساب ہوگا، صحت تندرستی کا الگ حساب ہوگا۔ وہ پھنس گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر اس کی گاڑی پھنسی، ادھر نبی کی شفاعت ملی، گاڑی نکل گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ نبی کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ ایک بات نکتے کی، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، افسوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد افسوس کیوں ہوگا؟ حیرت ہوگی۔ افسوس کن لوگوں کو ہوگا؟ نبی کی مجلس تھی، نبی کا نام آتا تھا، درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب جنت میں جائیں گے تو مقام و مرتبے سے محروم ہو جائیں گے، تو دنیا میں موقع ہاتھ سے چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، حضرت تھانوی نے پوچھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں تم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو ایک ہی جواب حضرت نے دیا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو رہا،
نبی سے ملاقات نہیں ہو رہی. ایک ہی جگہ جنت ہے جہاں نبی کا دیدار بھی ہوگا, نبی سے ملاقات بھی ہوگی. اس لیے ہم عاشقان رسول جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں. ایک آخری مثال ہے, یہ دلی ہے. دلی کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے. اس مسجد کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ قوت الاسلام. اس مسجد کے گیٹ پر کل بھی بھکاری بھیک مانگتا تھا, آج بھی اس کے گیٹ پر بھکاری بھیک مانگتا ہے. لیکن اس زمانے کا جو بھکاری تھا وہ عاشق رسول تھا. اس زمانے کا بھکاری بے شرم بے حیا ہے. اس زمانے کا بھکاری ہے. انگریز آیا مسجد کو دیکھنے کے لیے, پیسے کی تھیلی گر گئی, اس بھکاری نے ہاتھ سے اس کو اٹھایا, انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا. بہت مدت کے بعد انگریز ہاتھ آیا, اس نے وہ تھیلی واپس دے دی. تو انگریز حیرت سے کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا بے وقوف ہو؟ اگر اس تھیلی کو رکھ لیتے تو 17 نسل کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی. تم بے وقوف ہو یا پاگل ہو؟ کیا ہو؟ اس عاشق نے کیا جواب دیا ہے؟ زمین کے نیچے, پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے. اس نے کہا کہ یاد رکھو, میں نے اتنی بڑی دولت پر لات اس لیے ماری, میں نبی کا امتی ہوں, تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو. اگر تمہاری تھیلی میں رکھ لیتا, واپس نہیں کرتا, تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوتا. ہمارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے, تمہارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے. جب اس عدالت میں یہ ثابت ہوتا کہ نبی کے امتی نے حضرت عیسیٰ کے امتی کا پیسہ مار لیا, تو میرے نبی کا سر جھک جاتا اور ہمارے نبی کو جنت میں جانے میں دیر ہوتی. اس لیے میں نے تمہاری دولت پر جوتا مار دیا. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو, فرصت جو ملے دیکھو. کھوئی ہے میری آنکھیں طیبہ کے نظاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے, اٹھائیے. جب جلسہ ختم ہونے دیجئے, اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ابھی صرف 3 پیغام ہمارے نکلے ہیں, آپ تھک گئے. ابھی تو آپ کو میدان فتح کرنا ہے. 4تھا پیغام سیرت کے حوالے سے, آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک آدمی اتنا بڑا کارنامہ کر رہا ہے کہ بغیر ہوائی جہاز کے ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن زندگی میں سنت نہیں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ مکھی کے برابر تو ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کفن چور نے امام اوزائی سے آ کر کے بتایا, حضور میں نے 80% مسلمانوں کے مردے کو کھود کر کے دیکھا, کفن کھینچا, 80% مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا. امام اوزائی نے فرمایا, یہ وہ لوگ تھے مرنے کے بعد قبلے کی طرف چہرہ رکھا گیا تھا اور سنت کے مطابق ان کو لٹایا گیا تھا. چہرہ قبلے کی طرف تھا لیکن قبلے سے موڑ دیا گیا, اس لیے کہ نبی کی سنت سے زندگی بھر منہ موڑتے تھے, اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا. یہ جلسہ جب ختم ہوگا تو لوگ گھر جائیں. گھر جانے کے بعد لوگ سوئیں گے. 4 طریقے سے سوئیں گے. 3 طریقہ سنت کے خلاف, ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق. جو سنت کے خلاف اس کا عیب کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا.
जो सुन्नत के मुताबिक है उसका हुनर दिखाने के लिए जा रहा। एक आदमी तो चित जा करके सो जाएगा, सीना ऊपर होगा, पीठ नीचे होगी, ये हारने वाली की हालत है। पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। नबी ने अपने उम्मती के लिए हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, जीतने वाले की हालत को पसंद किया, इसलिए चित लेटना सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका क्या है सोने का? लोग सोएंगे, पेट के बल सोएंगे, पेट नीचे पीठ ऊपर, ये तरीका भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? नबी को पता है ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका क्या है? बाईं करवट पर लोग लेटेंगे। जब दिल होता है बाईं करवट पे तो दिल दब जाता है, तो दबा करके नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि आंख भी बंद हो जाती है, कान भी नहीं खुलते, आजान की सदा नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ है। अब एक ही तरीका रह गया सुन्नत के मुताबिक इसका हुनर देखिए। जब आदमी सुन्नत के मुताबिक लेटा तो दिल लटक गया, जब दिल लटकता है तो आंख सोती है, कान जागते हैं, जब मस्जिद की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम आपको रांची पहुंचा करके छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मस्जिद से आजान की सदा लग रही है, अल्लाह के रसूल के सामने हजरत आयशा आ गई। आपने कहा मनंती तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग। बाद में आकर के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर यारे गार, आपने यारे गार को नहीं पहचाना। अबू कहाफा, अबू बकर के वालिद, आपने उनको नहीं पहचाना। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए और वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मरते दम तक अल्लाह की बंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। यहां घबराना नहीं है, 7 खून माफ है, दायां बायां होता रहेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को पहचानता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? तो लिखा 3 लाख। और कितनी रस्सियां, कितने ऊंट पर लेकर के आए थे सांप बनाने के लिए? तो लिखा 3000। 3000 ऊंट पर रस्सियां लेकर के आए हजरत मूसा से मुकाबला करने के लिए, और 3 लाख की तादाद में सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत मूसा ने पूछा या अल्लाह, ये क्या हुआ? जो मेरे मुखालिफ थे वो मुआफिक कैसे हो गए? कलमा पढ़कर मुसलमान कैसे हो गए? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा वो तुम्हारी नकल उतारने के लिए आए थे, तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, तुम्हारा बाल था, तुम्हारी लाठी थी, वो तुम्हारी नकल उतार रहे थे, इसलिए मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया, तुम्हारी नकल पर चलने वाले को जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। इस हिंदुस्तान में आप देखेंगे मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे, और इस हिंदुस्तान में आप देखेंगे सिखों की तादाद इतनी कम है जैसे आटे में बाल। लेकिन सिखों को इज्जत मिल रही है, मुसलमान कदम कदम पर जलील है। इसकी 2 वजह है। सिख में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं है। आप यहां से लेकर के मुबारकपुर से लेकर के पंजाब तक दिखाइए, कोई सिख भीख मांगता हुआ नजर आ रहा, एक भी नहीं आएगा। लेकिन मुसलमान में हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाले ने कहा ये भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती भीख इस तरह मांगते हो? का किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा है। आपको सिखों की खूबी दिखा रहा हूं, मुबारकपुर से लेकर के पंजाब तक कोई सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आए।
اور دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سکھ چاہے چھوٹی داڑھی رکھیں یا بڑی داڑھی رکھیں، سر پر پگڑی اور داڑھی یہ برابر ہوگی، سب چیز چھوڑ دیں گے لیکن داڑھی اور پگڑی نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے دین اور دھرم کو پکڑا اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا، جس نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا اللہ نے ان کو ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، خیر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ سیرت کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، نبی کی تعلیم کے حوالے سے پیغام ہے، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جب مصیبت آتی ہے مسلمان پر تو صبر کرتا ہے، جب راحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ مختصر سا پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں آ رہا۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان فرمائے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ ہم کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہماری کوئی قربانی نہیں اسلام کی خاطر، ہماری کوئی قیمت نہیں اسلام کی خاطر، مفت میں اللہ نے اسلام کی دولت دے کر مسلمان بنایا۔ تیسرا احسان یہ فرمایا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ مالک نے ایک مسلمان پر 3 احسان فرمائے۔ جب کھانا آتا ہے کھاتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا 1 منٹ کے لیے، ایک کھانے پر اللہ 6 احسان فرماتا ہے۔ پہلا احسان بھوک لگی ہے، دوسرا احسان کھانا ملا ہے، تیسرا احسان کھانے میں مزہ آ رہا ہے، چوتھا احسان عزت سے ملا، جیل میں نہیں ملا، 5واں احسان وہ کھا رہے ہیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اور آخری احسان پردیس میں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ آخری احسان ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے۔ جب روٹی آتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کھاتے ہیں، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا ایک روٹی کو تیار کرنے میں اللہ نے 360 کاریگر لگائے ہیں۔ پہلا کاریگر میکائیل تھا جس نے پانی کے خزانے سے پانی کو کھینچا، دوسرے کاریگر باقی فرشتے تھے کہ بادل کو بمبئی سے کھینچ کر کے مبارک پور میں لے کر کے آ گئے، اور تیسرا کاریگر یہ آسمان کا چاند، سورج اور ستارے، اور اس کے بعد کاریگر زمین کے چوپائے، اور آخری کاریگر جس نے روٹی تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے اس میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کون کون لوگ اس میں بادشاہ ہے۔ جس کو اپنی بیوی ہے وہ خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ اس لیے ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سٹ پٹا رہے ہیں، ڈس بریک مار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جن کی شادی بھی ہو گئی تھی وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے چاہ رہے ہیں، ان کی بیوی کی طرف سے ان کا کھانا دانا سب بند ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جس کو اپنی بیوی ہے وہ خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں ہے، وہ امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس کو اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ لینا چاہتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔
खजूर का एक दाना मिला साहिल को, कहने लगा एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, छोड़ करके भाग करके चला गया। दूसरा साहिल आया, खजूर का दाना मिला, कहने लगा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये खजूर को मैं नहीं देख रहा हूं बल्कि देने वाला हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है, मैं इसको देख रहा हूं। नबी की मजलिस है, छींक आई एक साहब को, तो अल्लाह के रसूल ने कहा यरहमुकल्लाह। दूसरे को छींक आई, आपने कुछ नहीं कहा। वो साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मुझे दुआ नहीं दी, मुझको आपने भुला दिया। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, जिस आदमी को पहली बार छींक आई थी उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खुदा को याद रखा, और तुमको छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें भुला दिया। सुबह का वक्त था, रोटी और चटनी खा रहा था, तो हर लुकमा में बोलता सुभान अल्लाह, दूसरे लुकमे में कहता माशाअल्लाह, तीसरे लुकमे में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बगल का आदमी बोला कुरमा खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, इतना सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, तो रोज तुमको बिरयानी के बजाय बासी रोटी खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मुसीबत में सब्र करेंगे, राहत में शुक्र करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अगर सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ हाँ, तादाद घटनी चाहिए। मौत से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाएंगे, प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले कुरान की तालीम से आरास्ता करके मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत सामईन हैं, आप इशारे को भी समझ रहे हैं, इसका मतलब है आप दिमाग से भी और दिल से जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक ही चीज दुनिया में है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, उसके अलावा कोई चीज दुनिया में नहीं जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। एक ही मशीन है दुनिया में जो ये बताती है कि हमारा खुदा से ताल्लुक है कि नहीं, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, और हमारा दिल जिंदा है कि नहीं। ये एक ही चीज दुनिया में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक, जैसे खुदा जिंदा उसी तरह वो जिंदा, जैसे खुदा बाकी उसी तरह वो बाकी, जैसे खुदा फानी नहीं वो भी फानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान है। दुनिया का कोई आलिम बता नहीं सकता कि आपका दिल जिंदा है, दुनिया का कोई आलिम आपको बता नहीं सकता कि आपका खुदा से ताल्लुक है, दुनिया का कोई आलिम आपको ये बता नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुरान है जो ये बताता है कि हमारा खुदा से ताल्लुक है कि नहीं। अगर कुरान से ताल्लुक तो खुदा से ताल्लुक, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इस दिल में खुदा कुरान है तो दिल जिंदा है, दिल से कुरान निकल गया तो दिल मुर्दा है। कुरान पर अमल नहीं तो हमारी दुआ कबूल नहीं। कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, गालिब आ जाओगे, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वो अल्लाह की रस्सी है क्या? इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो कुरान है। कुरान को पकड़ लोगे गालिब ही रहोगे, दूसरे को शिकस्त दोगे दूसरा शिकस्त नहीं दे सकता। तस्बीह में और तिलावत में क्या फर्क है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक फर्क है, कोई अगर तस्बीह पढ़ करके खुदा के पास पहुंचता है तो जल्दी पहुंचता है, लेकिन जल्दी जुदा हो जाता है, ये मुमकिन है। मगर कुरान से अगर कुरान की तिलावत से खुदा तक पहुंचना चाहे देर में पहुंचता है, देर में जरूर पहुंचता है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। ये कुरान की तिलावत है।
ایک جوان تھا، شادی ہوئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، دوسرا سال آیا بال بچہ نہیں، تیسرا سال ہوا بال بچہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ارے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ منہ چھپا کر کے لوگوں سے گزرتا ہے، رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، مالک لوگوں سے کتنا منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی، جب اس کو رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس کو بیٹی مل گئی۔ جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور میں جھوٹا ہو گیا۔ کرے کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، لیکن میرے پاس تو دولت ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے بے وقوف ہو، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ کہا حضور میری غریبی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ کہا سب سے بڑے مالدار تم ہو۔ جب تمہاری بیٹی ابھی شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دو، اور جب وہ رخصت ہو کر کے تمہارے یہاں سے جانے لگے تو قرآن بھی ساتھ میں دے دو۔ یاد رکھو قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بے وقوف مدرسے میں، عقل مند اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر انشاءاللہ، تب تو زندگی بھر حافظ نہیں بنے گا۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل گیا، آپ نے اتنی محبت سے سنا کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ قرآن کی دولت سے ان بچوں کو مالا مال فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ سقراط سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے موت سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہاں ایک چیز ہے۔ موت سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ دنیا تو یہی جانتی ہے کہ موت سب سے زیادہ سخت ہے۔ سقراط نے کہا کہ موت سے زیادہ سخت یہ زندگی ہے، ہر مصیبت اسی زندگی پر آتی ہے، موت سے مصیبت سے نجات دلا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مالک جب مخلوق کو پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ جب تم کھیتی کرتے ہو تو اس کو کاٹتے کیوں؟ کہا اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ بھوسے سے دانہ الگ ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا میں مخلوق کو پیدا کر کے موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ برے سے اچھوں کو نکالوں۔ ایک ہی انسان دنیا میں سب سے لمبی عمر والا آیا، اس انسان کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان سے پوچھا گیا کہ 950 سال آپ نے دنیا میں گزارے، کیسا دنیا کو پایا آپ نے؟ تو کہا کہ ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 950 سال کیسے گزر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہوئی 180 سال۔ جب ملک الموت آیا تو کہنے لگے یار اطلاع نہیں دیتے ہو، ایسے ہی آ جاتے۔ کہا حضور 4 بار نوٹس کر کے آ رہا، جب آپ کے بال سفید ہو گئے یہ پہلی اطلاع تھی، پہلا نوٹس تھا۔ جب آپ کی طاقت گھٹ گئی یہ دوسری اطلاع تھی، دوسرا نوٹس تھا۔ اور جب آپ لاٹھی پر آ گئے، کمر جھک گئی، یہ تیسری نوٹس تھی، تیسری اطلاع تھی۔ اور جب آپ کو ناتی پوتا آ گیا یہ آخری اطلاع تھی، آخری نوٹس۔
خواب میں دیکھا کہ منہ کے سارے دانت گر گئے. معبر کو بلا کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ بھیانک خواب دیکھا ہوں کہ منہ کے دانت گر گئے. کہا کہ تمہارا خاندان تمہارے سامنے تباہ ہو جائے. کہا کتنا بڑا نالائق آدمی ہے، کیسی خبر سنا رہا ہے، اس منحوس کو جیل میں ڈال. دوسرے کو بلا کر کے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے منہ کے دانت گر گئے. تو کہا مبارک ہو، بڑا اچھا خواب ہے، پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر تمہاری ہوگی. بڑا خوش ہوا کہ اس کا منہ میٹھا کرو، اس نے میرا دل میٹھا کر دیا. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی. کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. مجمع بہت طویل ہے اور بہت لمبا ہے اور بہت عظیم ہے، اور ان کے لیے میں عظیم دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. مجھے کوئی موقع نہیں ملتا، صرف 3 منٹ کا اگر موقع ملتا میں آپ کو پیغام سنا کر کے جاتا، آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا. وہ پیغام میں اب سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اگر مالدار بننا ہے، اپنی مالداری کو بچانا ہے، آپ کو اگر مالدار بننا ہے، اپنی مالداری کو بچانا ہے، آپ کو صرف 2 کام کرنے ہوگے. دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کرنا ہوگا، حلال کمانا ہوگا، حساب سے خرچ کرنا ہوگا. میں مسند رسول پر گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. مگر 2 ہی کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے. مشرک تھے، خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، کپڑا اتار کر کے طواف کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ارے بدبخت، کپڑا ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا طواف ننگا کرتے ہو؟ اس مشرک نے کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے منہ پر تماچا ہے. اس نے کہا یہ کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اتار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. اور ہم کپڑا پہن کر کے بھی، مسلمان ہو کر کے بھی حلال کو حلال نہ سمجھیں، حرام کو حرام نہ سمجھیں، تو جوتے کس کو پڑیں گے؟ ایک خاص بات اور سنیے، بہت کام کیے. آپ کو بازار جانے کو دل کرتا ہے لیکن مسجد جانے کو دل نہیں کرتا. آپ نافرمانی کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن نیکی کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا. جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے. اگر گناہ ہے تو نیکی کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھے گا. اگر حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو نیکی کی طرف آپ کا قدم نہیں اٹھے. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں ولی کون ہے؟ جو حلال کمائے، حلال کھائے. اس دور کا جنید ہے، اس دور کا شبلی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو قیمتی جوتا ہوتا ہے وہ مسجد سے اڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹوپی پہن کر کے بھی لوگ جوتا چوری کرتے. شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ محدث تھے، مسجد میں آتے تھے، قیمتی سے قیمتی جوتا پہن کر کے، ان کا جوتا نہیں اٹھتا تھا. لوگوں نے کہا حضور کیا کرامت آپ کی ہے؟ کہا میں جب آتا ہوں مسجد میں تو نیت کر لیتا ہوں یہ چور کے لیے حلال، اور حلال چور کے مقدر میں ہے ہی نہیں. ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا تھا، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے دودھ بیچ کر کے آیا، حاجت ہوئی، قضائے حاجت، پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل کو رکھا، بٹوا کو رکھا، چلا گیا. اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. بٹوے سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی کون ہے، جعلی کون. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج یہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، ہم کو دے دو. تو ایک سکہ ادھر پھینکا، دوسرا سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا، ٹبھاک سے آواز آئی، بڑا مزہ آیا.
दूसरा सिक्का फेंकना शुरू किया, तीसरा सिक्का फेंकना शुरू किया। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक सिक्का वो जमीन के ऊपर दहियार को देता था, दूसरा सिक्का वो समंदर में फेंकता था। ये समझ गया कि हुजूर अब समझ में आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम 5 मिनट का गुजार रहा हूं, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदार ज्यादा हो गए हैं माशाअल्लाह। मैं इसी के लिए आपको तैयार कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेदार ज्यादा है, बेखबर कम है। दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको मालामाल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ कर रहा, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, कहा ओ जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर आपने सुन लिया, जाने दीजिए आशिक की दुआ है। हजरत उमर ने कहा कि ओ जवान याद रखो, मस्जिद में दुआ कर रहे हो, दुआ करो शौक से, लेकिन मेहनत के लिए, कमाने के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सिर्फ दुआ करोगे, मेहनत के लिए मस्जिद से बाहर नहीं निकलोगे, ये सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए कि आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। रात के वक्त में आप मोबाइल की टॉर्च मारिए जमीन पर, दीवार पर, तो कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। सारी दुनिया सो रही है, ये चूटी क्यों जाग रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को इसका फलसफा बताया। ओ जवानों, चूटी से नसीहत पकड़ो। ये चूटी रात में जाग रही है, रोजी कमा रही है, इसको पता है कि सैलाब आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। इस चूटी को पता है कि सर्दी आने वाली है, उसके लिए अभी कमाना है। चूटी ने पहले से कमा करके रखा, जान भी बचाई, जहान भी बचाया। अगर महंगाई से बचना चाहते हो, अपनी कौम को बचाना चाहते हो, तो रात दिन एक करके चूटी की तरह हलाल कमाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी उम्र पक्की नहीं है, तजर्बा बताने की नहीं है, कच्ची है, दाढ़ी कच्ची है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है। इन छोटे छोटे बच्चों पर आप 3 एहसान करते हैं, लेकिन किसी एहसान को ये याद नहीं रखेंगे, भूल जाए। पहला एहसान क्या करते हैं? आप अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाए। दूसरा एहसान आप ये करते हैं कि बच्चे को अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं। ईद के मौके से आप जेब को नहीं देखते, कर्जा लेकर के आप अपने बच्चे को कपड़े दिलाते हैं, इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे। आप आलीशान मकान अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, वो शीश महल बनाएंगे। इस एहसान को याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक एहसान कर दीजिए, किताब में लिखा है, जिंदगी भर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है। सबसे पहली चीज जिसमें हमारा जवान पीछे है, तिजारत। 5% जवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे जवान किसमें पीछे हैं? मुलाजमत में। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, IAS की नौकरी, IPS की नौकरी, रेलवे की नौकरी, 98 गोल। और हमारा जवान किसमें पीछे? कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल।
हारून रशीद के दरबार में एक जवान आया, सुई को गाड़ करके धागा से निशाना मारा और सुई के नाके से धागा पास हो गया। सुभान अल्लाह, सुई कहाँ है और उसका नाका कितना छोटा है, उसकी नाक कितनी छोटी है। यहां से निशाना लिया और नाके से धागा पास कर दिया। इधर से तालियां बज गई, उधर से तालियां बज गई। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम में दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम तो इसलिए मिला, कारनामा दिखाया, लेकिन जूते क्यों पड़ रहे हैं? तो हारून रशीद ने कहा जूते इसलिए पड़ रहे हैं कि बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म हुनर के पीछे जाता तो दुनिया इसके पीछे होती, ये भीख मांगने पर मजबूर नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है। दुआ करता हूं आपके बच्चों के लिए, अल्लाह इल्म से और हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंज कारू पाईमान। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। इल्म को ज़िस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा अपने, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। इल्म से इल्म को ज़िस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं, बहुत दूर तक तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जहां तक देख रहा हूं बूढ़ों से ज्यादा जवानों की तादाद है। अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। आखिरी पैगाम शराब के हवाले से सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं बोतल है, पानी की बोतल है। इस बोतल को आप यहां रखिए, इसमें गोश्त की बोटी डाल दीजिए। ये शराब की बोतल है, नहीं समझ में आ रहा। ये बोतल है, ये शराब की बोतल मान लीजिए, इसमें एक बोटी आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब कितनी खतरनाक चीज है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये बोतल शराब की है, एक बोटी आपने गोश्त की इसमें डाल दी है, 3 दिन के लिए छोड़ दिया है। और ये पानी की बोतल है, इसमें एक बोटी गोश्त की आपने डाल दिया, 3 दिन के लिए छोड़ दिया। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोतल के अंदर, पानी की बोतल के अंदर गोश्त की बोटी आपने डाली है, उसका रंग नहीं बदलेगा। और जिस शराब की बोतल के अंदर आपने गोश्त की बोटी डाली है, 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो दिल पर चर्बी पड़ जाती है, सांस रुक जाती है, आदमी मर जाता है। एक तजर्बे की बात और सुनिए, आपके घर में कच्चा अंडा होगा, उसको आप तोड़ करके गिलास में डालिए, तो जिस गिलास में आप डाल रहे हैं वो शराब की गिलास है, शराब का गिलास है, उसमें आप डाल रहे हैं कच्चा अंडा। कच्चा अंडा तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। इससे अंदाजा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग होती है। जब अंडा टाइट हो जाता है तो अतड़ी किस तरह टाइट हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह, जब शराब हराम है तो इसको बहाने से अच्छा है कि यहूदी को तोहफा में दे देते। कहा तोहफे में देना हराम।
کہ یا رسول اللہ نمک ڈال کر کے سرکہ بنا کر کے استعمال کرنے کا، سرکہ بنانا بھی حرام. کہا کہ دوائی میں استعمال کر لیتے ہیں دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی. کہا یہ بیماری ہے، اس میں علاج نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں سخت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک میں استعمال کر لیں ٹھنڈی دور ہو جائے گا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ تھک جاتے ہیں شراب پیئیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کے لیے بھی حرام ہے. کہ میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے منوانا، اپنے حال پر مت چھوڑنا. ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آ رہا ہے، سامنے سے حضرت عمر گزر رہے. تو جوان نے جیسے ہی دیکھا حضرت عمر کو داری کو بوتل چھپا کر کے، اب اس کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا، نبض ٹھار ہو گئی، پیشاب رک گیا. حضرت عمر کو محسوس ہو گیا کہ اس جوان نے شراب کی بوتل چھپائی ہے. جھٹک جھٹک کر تیز قدموں کے سامنے آ گئے. جوان نے دل میں اللہ سے کہا میرے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، آج کے بعد کبھی دارو نہیں پیوں گا. اس جوان کی توبہ قبول ہو گئی. حضرت عمر آ کر کے پوچھتے ہیں او جوان تمہاری بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے. کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بوتل دکھاؤ. ڈھکن کو جیسے ہی کھولا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنی پوری قوم کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ. نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا. میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. میں جو مہمان خانے میں تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلسہ بہت جوش و خروش کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ لوگ دیوبندی ہیں تو وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ حنفی سنی ہیں بریلوی ہیں وہ لوگ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے جلسے کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنا دے. اختلاف سے بچائے، اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے. بالکل 3 منٹ کا پیغام اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے سنا رہا ہوں. 1257 میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی. جانتے ہیں کیوں گئی؟ جو بادشاہ تھا وہ سنی تھا، جو وزیر تھا وہ شیعہ تھا. شیعہ سنی کا جھگڑا ہوا، مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی. 1492 عیسوی میں اندلس سے مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت چلی گئی. جانتے ہیں کیوں؟ باپ کا نام ابو محسن تھا، بیٹے کا نام ابو عبداللہ تھا. کرسی کے جھگڑے میں باپ بیٹے کے جھگڑے کی نحوست سے اندلس سے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت چلی گئی. 1707 عیسوی میں یہ ہندوستان کتنا بڑا تھا، یہ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا. اورنگزیب بادشاہ نے دیا اتنا بڑا ہندوستان، یہ چھوٹا بھی ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. کیوں؟ اورنگزیب بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، کرسی کا جھگڑا ہوا، اس جھگڑے نے مسلمانوں کی حکومت کو کم کر دیا اور ایک وقت آیا مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت ہی ختم ہو گئی. 1757 میں نواب سراج الدولہ کی کتنی فوج تھی؟ 70,000. انگریز نے کتنی فوج سے مقابلہ کیا؟ صرف 3,000. 3,000 انگریز جیت گئے اور 70,000 مسلمان ہار گئے. جانتے ہیں کیوں؟ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. 1764 میں یہی بکسر ہے، بکسر کے میدان میں میر قاسم کا مقابلہ ہوا انگریز سے. انگریز کی تعداد صرف 7,000 ہے
اور مسلمان 50,000 ہیں. 50,000 مسلمان ہار گئے, انگریز جیت گیا. جانتے ہیں کیوں؟ نجف خان کی غداری کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. 1984 کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں, یورپ میں اسلام 50 سال میں 235% پھیلا, اور 3 وجہ سے پھیلا. انگریز نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا, مسجد کی وجہ سے پھیلا, مسجد کے اتحاد کی وجہ سے پھیلا. ملا تھا کہاں؟ تحفہ نماز معراج میں جب لے کر نبی آئے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام مسجد میں کیا. جب صف لگی, امیر غریب, چھوٹے بڑے, بیمار تندرست, سب ایک برابر میں ہو گئے. اس اتحاد کی طاقت سے اسلام یورپ میں, امریکہ میں 235% پھیل گیا. بدقسمتی یہ ہے آج وہ مسجد جس سے اسلام پھیلتا تھا وہ مسجد خود تقسیم ہو گئی, مسلمان گھٹ گئے, مسلمان نہیں پھیلے, اسلام کی طاقت رک گئی. ایک مثال دے کر کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بالکل میرے حصے کا جلسہ نکل گیا, 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی رہ گیا. دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے بڑی محبت سے سنا ہے. اللہ تعالی ہمارے سنانے کو بھی, آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے. کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے, مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. یہ سنسکرت زبان میں کتاب تھی, پھر یہ فارسی میں نقل ہوئی, اس کے بعد یہ عربی میں نقل ہوئی, مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں لکھا کہ 3 جانور تھے, شیر تھا, چیتا تھا, گیدڑ تھا. تینوں متر تھے, ایک ساتھ شکار کرتے تھے, مار کر کے لاتے تھے, بانٹ کر کے کھاتے تھے. 3 جانور کو شکار کیا, خرگوش کو مارا, ہرن کو مارا, گدھے کو مارا. شیر نے کہا کہ بانٹو, کیسے بانٹتے ہو؟ چیتا سے کہا. چیتا نے کہا حضور یہ بٹوارا آسان ہے, یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا, یہ ہرن میں کھا لوں گا, میں بیچ بیچ کا ہوں, اور سب سے بڑا گدھا ہے, گدھا آپ کھا لیں. شیر کو غصہ آیا, مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے, سب سے بڑا گدھا, الو کا پٹھا, بھینس کا انڈا, کیلے کا چھلکا میں ہی نظر آ رہا, میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا. شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے, چلا گیا گدھا. اس نے اب گیدڑ سے کہا تم بانٹو, کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے, یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے, یہ جو ہرن ہے یہ دوپہر میں کھانے کا ہے, اور یہ جو گدھا ہے الو کا پٹھا یہ رات میں کھانے کا ہے. کہا کہ سب میرے لیے. کہا حضور آپ راجا ہیں, بچا تو روزی, نہیں بچا تو روزہ. کہا سبحان اللہ, کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ مبارک پور سے. کتنی اچھی تقسیم کیا. کہا حضور کہیں سے پڑھ کر کے نہیں آیا ہوں, اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا. نہ میں شیطان ہوں, مجھ میں برائی بھی, مجھ میں بھلائی بھی, لاکھوں ہے میل دل میں, تھوڑی صفائی بھی, تھوڑی صفائی بھی, تھوڑا سا نیک ہو, تھوڑا سا نیک ہو, تھوڑا بے ایمان ہو, دنیا جو چاہے سمجھے, میں تو انسان ہوں, میں تو انسان ہوں. جیون کا گیت ہے سر میں نہ تال میں, الجھی ہے ساری دنیا روٹی کے جال میں, روٹی کے جال میں. کیسا اندھیر ہے, کیسا اندھیر ہے, میں بھی حیران ہوں. دنیا جو چاہے سمجھے, میں تو انسان ہوں, میں تو انسان ہوں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے گھر میں جھگڑا ہوگا, عدالت جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا. مجھے امید نہیں تھی کہ دیر رات سننے والے سامعین اتنے بیدار ہوں گے. جب آپ بیدار ہیں اور پیغام آپ نے سن لیا ہے, سمجھ لیا ہے, بس دعا کا محتاج ہوں میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. بس عورتوں کے حوالے سے پیغام, 3 پیغام 5 منٹ میں زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اپنی عورت کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کی حکومت چلی جائے گی, پہلی فرصت میں چلی جائے گی. اللہ کے رسول نے مرد سے کہا عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے.
کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی بن کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی ہوئی، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اس کی قربانی کا لحاظ کرنا تم سے زیادہ اس کی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول سو رہے تھے، اچانک فاطمہ نے دستک دیا۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، کہا فاطمہ تمہارے آنے کا یہ وقت نہیں ہے، تو کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ اللہ کے رسول نے جلال میں کہا کہ فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں آئندہ قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے واپس جاؤ، اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے معاف نہیں کیا، تم اگر مر گئی میں زندہ رہا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اس نے کہا کہ میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ ہاتھ تک نہ اٹھائے۔ کہا ایسی مضبوط ترکیب کر کے دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے کی زندگی میں کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ کہا کہ یہ پانی لے کر کے جاؤ، میں نے دم کر دیا ہے، جب آپس کا جھگڑا شروع ہو جائے تو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب ختم ہو گیا، چونکہ ترکیب کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ اگر مرد ہاتھ پر قابو کر لے، عورت زبان پر قابو کر لے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت جیسا بن جاتا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ پردے کے حوالے سے پیغام، آپ کی زحمت تمام، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک طرف بیٹی دوسری طرف بیٹی کا باپ۔ اللہ کے رسول آئے، کہا ابوبکر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھو، شیطان دور نہیں ہے، دوسرے آدمی کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھو، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں اکیلے مت بیٹھو۔ حضرت عمر دروازے پر، بیٹی گھر کے اندر، پوچھنے والے نے پوچھا حضور بیٹی کے پاس بیٹھتے یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ میرے گھر میں میری بیوی نہیں ہے، جوان بیٹی ہے، اور تیسرا شیطان ہے، شیطان کے ڈر سے جوان بیٹی کے پاس نہیں بیٹھا، گھر کے اندر سے باہر نکل آیا۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، زحمت تمام۔ حضرت تھانوی بیٹھے مجمع کو خطاب کرنے کے لیے، ایک جوان کھڑا ہو گیا، حضور نماز پر بولیے بہت اچھا، لیکن پردے کے اوپر مت بولیے، پردے سے آزادی ختم ہو جاتی ہے، عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم اتنے خفا کیوں ہو رہے ہو؟ کہ میں خفا اس لیے ہوں کہ کون سی آیت میں پردہ ہے، کون سی حدیث میں پردہ ہے، آپ لوگ پردے کے اوپر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ حکیم الامت سے دماغ لگا کر کے اس جوان کو سمجھایا کہ او جوان کھڑے رہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم 100 کا نوٹ اوپر کی جیب میں رکھتے ہو اور 500 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو،
اور 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں انڈرویئر کی جیب میں رکھتے ہو، دولت کی حفاظت کرتے ہو، اگر عورت کی حفاظت نہیں کرو گے یاد رکھنا دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت کی آبرو ایک بار جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آنکھوں کی بندگی سے، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے، دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل، آنکھوں کے تیر تیرے بدن سے پرے رہے، بدن سے پرے رہے، شرم و حیا کا اپنا لبادہ بنا کے چل، لبادہ بنا کے چل، گر ہو سکے تو سیرت، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل، اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل۔ یہ پرچی آ گئی ہے، میرا بھی پرچہ مکمل ہو رہا ہے۔ آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ آخری پیغام، زحمت تمام 3 منٹ کے لیے ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے پیغام۔ 1 منٹ نقطے کی۔ جس آدمی کو 6 انگلی ہوتی ہے ہاتھ میں، وہ اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، 6ٹھی انگلی دکھانا نہیں چاہتا ہے، اور جو نالائق لڑکا ہوتا ہے اس کی مثال 6ٹھی انگلی کی طرح ہے، اس کو کاٹو تب تکلیف، اس کو رکھو تب عیب۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام پوت ہے، دوسرے بیٹے کا نام سپوت ہے، تیسرے بیٹے کا نام کپوت ہے۔ پوت کون سا بیٹا ہے؟ ماں باپ نے دولت بنائی، اس کو بچا کر کے رکھا، بڑھا نہیں سکا، یہ اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا نہیں۔ سپوت کون سا لڑکا ہے؟ ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو بڑھایا، اس کو بچا کر کے بھی رکھا اور بڑھایا بھی، سب سے اچھا لڑکا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ایسا ہونہار بیٹا آپ کو عطا فرمائے۔ اور کپوت کون لڑکا ہے؟ ماں باپ نے جو دولت بنائی تھی اس کو بچا بھی نہیں سکا، اس کو بڑھا بھی نہیں سکا، بڑھانے کی بات تو دور کی ہے، بچا بھی نہیں سکا، سب کچھ برباد کر ڈالا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرتا ہوں ایسے نالائق بیٹے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ چوکی سے، میز اور کرسی سے کبھی بچھو نکلتا ہے تو اس کو چاہے بوڑھا دیکھے چاہے جوان دیکھے جوتا چپل مار کر کے ہلاک کرتا ہے، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے پھر بھی اس بچھو کو مارتا ہے۔ گلستہ میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اس بچھو کی تاریخ ہے، اس کو ہر جگہ جوتا کیوں پڑتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جب بچھو ماں کے پیٹ میں تھا تو چھوٹا تھا، اس کو ماں نے سنبھال کر کے رکھا، جب وہ بڑا ہوتا گیا تو اس نے اپنی ماں کے پیٹ کو چاک کیا، ماں کو ہلاک کیا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام دنیا میں اس کو یہ ملتا ہے، بوڑھا بھی دیکھے جوتے سے مارے، بچہ بھی دیکھے جوتے سے مارے۔ ایک جوان ہاتھ پکڑ کر سر پر ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ کوئی گھوٹالا اٹالا تو نہیں ہوا؟ کہا بہت بڑا گھوٹالا ہے۔ کہا گناہ ہو گیا؟ کیسا گناہ ہے؟ کہا کہ آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ۔ کہا دوڑ کر کے ماں باپ کی خدمت میں جاؤ اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے تم اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں ہے، خدا کی نگاہ میں تمہارے ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ دھرتی پر تمہارے لیے دعا کریں گے، عرش سے بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، خدا کی مہربانی پر معاف ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے، خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ اگر گزر گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا
بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑوا اور بڑیا پہ نہیں ہے دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، باہر سے بیوی کو لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ اللہ کا شکر ہے پیغام ختم ہو گیا، لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو چھلکا تھا جو آپ کے سامنے آیا، مغز اب اگر باقی ہے۔ انشاءاللہ دعا تک جلسے میں رہیں گے، ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، 3 کام کیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ گناہ کریں گے، مصیبت نہیں چھوڑے گی، حرام کمائیں گے، مصیبت نہیں چھوڑے گی، اور غلط ماحول میں رہیں گے، مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، پھر بھی مصیبت نہیں چھوڑے گی، لیکن گارنٹی لیتا ہوں 3 کام آپ چھوڑیے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔